میں نے کہا تھا پہلے جو ہے وہ شیعان علی روتے تھے، اب شیعان بنو امیہ کے رونے کا وقت شروع ہوا جاتا ہے. اور مرزا جیلم کے چوک میں تجھے پکڑیں گے، تجھے چھتر ماریں گے، تجھے اللہ کے فضل و کرم سے جیل میں بھجوا کے چھوڑیں گے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں باقی لوگوں کی طرح ہوں کہ میں کسی سے آ کے رو رو کے بھیک مانگ رہا ہوں. نٹو ادھر. رسول اللہ نے کہا تھا لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو گالی مت دو. مردوں کو گالی دینا عام مسلمان بھی ہو بہت بڑی کباہت کی بات ہے، اور ان کے بارے میں دعائے مغفرت، دعائے خیر اور کلمہ خیر نہ کہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اور اگر یہ حرکت کسی ولی اللہ کے ساتھ کی جائے یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے، اور یہ حرکت کسی صحابی رسول کے ساتھ کی جائے تو یہ مزید کباہت کی بات ہے. آیت دار تھلے یہ مسلم کی حدیث ہے 6229 کہ آل مروان بنو امیہ ممبروں پہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت. یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ جو ہے نا وہ تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا جی وہ سب تنقید کو کہتے ہیں. اچھا جی، حضرت علی پہ تنقید کرواتے تھے. لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں، لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. پھر 6220 بھی مسلم کی حدیث ہے، جب سعد ابن ابی وقاص کو حضرت معاویہ نے مجبور کیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینے کا حکم دیا. یہ گالیاں کا لفظ یہاں محذوف ہے، لفظ تو عربی میں تو نہیں ہے. کہنے جی اگے سمجھ آ رہی ہے کہ تو سمجھ آ رہی. پوچھا جی جدو انہوں نے صاف صاف انکار کرتا، پھر انہوں نے پوچھا ما یمنعک ان تسب ابا تراب، تم ابو تراب کو یار برا بلا کیوں نہیں کہتے، گالی کیوں نہیں نکالتے. دیکھا پیچھے حکم دیتا سیدھے دا مطلب ہے ایسے نا. تو یہ ترجمے کی غلطی ہے. تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا ان 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھی ہیں. مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کل اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں. ہم رات کو سوئے نہیں اس خوشی میں کہ کون خوش نصیب ہے، اور مولا علی کو وہ جھنڈا ملا. دوسری فضیلت، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور معاویہ سن تیسری فضیلت، حضور علیہ السلام نے جب آیت مباہلہ آل عمران 61 نمبر نازل ہوئی تو آپ نے سیدنا حسن حسین علی اور فاطمہ کو اپنے چادر کے نیچے لے کے کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. اور ابن ماجہ میں تو ایک چوتھی فضیلت بھی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور سنن نسائی الکبریٰ میں آگے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے جتنے دن معاویہ پھر ادھر رہے نا، حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور اس کے کچھ الفاظ سنن ابن ماجہ میں موجود ہیں. اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ کی جائے تو بہت ہی بڑی بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات ہے. جیلم میں بیٹھا ہوا ملعون، بے غیرت، بے حمیت اور دین سے بے بیارا اور فساد کو پھیلانے والا اور زمین کے اوپر خیر البریہ کو گالیاں دینے والا سیدنا امیر معاویہ کو کبھی ٹھگے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارت کنایوں کے اندر ان پہ لعنتیں بھیجنے والا اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ناسبی قرار دینے والا. پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا، وہ شیطان نے بات جاری کر دی. کہتا ہے ایک حدیث گڑھی ہوئی، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے. بہت جنہوں ہے کہ پھڑی جائے گی تے اور کہتا ہے نہیں مفہوم گڑا ہوا، یعنی مفہوم گڑا ہوا، حدیث تو درست ہے، مفہوم گڑا ہوا، یعنی مفہوم گڑا ہوا، حدیث تو درست ہے، حدیث تو درست ہے. اچھا مفہوم میرا تے گڑیا، تو دس کے مفہوم ہے دا اس حدیث دا تو مفہوم. قیامت تک ٹائم ہے، نہ تسی حدیث مباہلہ بیان کر سکتے ہو، نہ حدیث عمار دا مفہوم بیان کر سکتے ہو. کرو، چلو میں نہیں کرتا تم کر دو. عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا، اور ترجمہ کر اردو وچ باغی جماعت کہنا، کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، عربی بول چھڑا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے، نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا
اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ یہ امیر معاویہ کا تھا. یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا, تجدید ایمان کر مولوی. یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا معاذ اللہ یہ امیر معاویہ کا تھا. یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا, تجدید ایمان کر مولوی. رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ, معاذ اللہ. عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, معاذ اللہ. او یہ رسول اللہ کی بات ہے. جنگ صفین کے صحابہ کو گالیاں دینے والا, اسلاف امت کو گالیاں دینے والا, ابن تیمیہ کو گالیاں دینے والا, علامہ شہید کو گالیاں دینے والا, اللہ کی گستاخی کرنے والا, حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر بکواس کرنے والا اور مسالک کی جو ہے پگڑیوں کو اچھالنے والا, وہابیوں بغیر تو کہہ کے ان کو مخاطب کرنے والا, بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا علماء. اچھا ایک آتا ہے کہ اگر ذبح کرنے والا وہابی ہو, ایسی صورت میں جانور ذبح ہوگا تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے, سور کی طرح حرام ہے, سور کی طرح حرام ہے. اگر جیسے ایک بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ 7 کے 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ, دیابنا, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے اور انہیں ان کے عقائد کفریہ کی بنیاد پر ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں, نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے گی. اس کو فی الفور اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے, مقدمات درج کیے جائیں. رکو ذرا, صبر کرو, آگے چل. چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے گڑا دے اے تے سور چل آیا نا داڑ تھلے. دیوبند کو گالیاں دینے والا, وہ سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کے اندر نقص امن اور فساد کو پھیلانے والے اس بے غیرت اور بکواسی کو کیوں پٹا نہیں ڈالا جاتا. حضرات گرامی قدر, کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بکواس کرنا شروع کر دے؟ کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بے غیرتیاں کرنا شروع کر دے؟ یہ تو بخاری میں حدیث ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. مسلم میں بھی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. 2812 یہ مسلم میں حدیث ہے. 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے, آپ کو کیوں ڈر لگ جاتا ہے کہ آپ اسی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ تم مرزا انجینئر جیلمی سے بڑے متاثر ہو رہے ہو. کس طرح متاثر ہوتے ہو؟ حوالے دیکھ کے کہ وہ کتابوں کے حوالے نکال کے دکھاتا ہے. معاویہ کے بارے میں ابن کثیر نے یوں لکھا, ابن اسیر نے یوں لکھا, علامہ تفتزانی یوں کہتا ہے, ہدایہ والا یوں کہتا ہے, فلاں محدث نے یوں کہا, فلاں امام نے یوں کہا, فلاں فقیہ نے یوں کہا, فلاں عالم نے یوں کہا. آپ کہتے ہیں ہوئے بڑے حوالے نے, اتنے حوالے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ تبری نے کیا لکھا, تبری نے کیا لکھا, تبری نے کیا لکھا. اور تبری نہیں, اور تبری لفظ ہوتا ہے مولوی. تبری دے والے نہیں نے, بخاری مسلم دے والے نے. یہ دھوکے تو نہ دو. تبری کے تو ہم نے اپنے حوالے لائے ہی نہیں ہیں. وہ لائے تو آپ لوگ تو یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں ان کا تو ایمان ہی مشکوک ہے تبری کی روایتوں میں. لیکن ہم نے کبھی پیش نہیں کی تاریخی روایتیں, ہم بات کرتے ہیں بخاری مسلم سے. یہ تو بخاری میں حدیث ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. مسلم میں بھی عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کو علماء کے اقوال میں نہیں دیکھنا, رب کے فرمان میں دیکھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, تاریخ کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, مرزا انجینئر کی بات کو مان لوں؟ اس قرآن کو چھوڑ دوں, فلاں امام اور فلاں فقیہ اور فلاں محدث کی بات کو مان لوں؟ کیوں مانوں؟ نہیں مانتا. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. میں اس تاریخ کو مانتا ہوں جو معاویہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرے. اسے مانتا ہوں. جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دے. جو معاویہ کا منہ چڑھائے میں اس تاریخ کو دیوار پہ مار دے. ہائے 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 ہائے, کتنے تانوں سٹیا تہاڈی چیخاں نکلنیاں چاہیے نے, اے جسٹیفائی نے. بس ہوں تسی لگے کرا کرو, ایک وڈی بوتل رکھو,
ਇੱਕ ਚਿਪਸਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। तमीर नाजिया से पहले तो सैयदना उस्मान के खिलाफ तलवार उठाकर खबीसों में और जालिमों में शामिल हो जाता। इसकी इन गुस्ताखियों पर समझ आए कि ये ईमान के टुकड़ों में पलने वाला एक जानवर है जिसका नाम सिर्फ सहाबा को भोगना है। जब तक अहले तौहीद और हदीस बाकी रहेंगे, इन जैसे फितनों का मुकाबला करने के लिए वो हर मैदान में खड़े रहेंगे और इनकी खबासत का जवाब देते रहेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ऐसा इंसान गुमराह है, बदबातिन है, जो सहाबा किराम के दरमियान होने वाले इख्तलाफात को आपस में बैठ कर जेर बहस लाता है। खानदान के दो बच्चे बैठ जाएं और परदादा और उनका भाई, उनके दरमियान जो इख्तलाफ हुआ था उसको लेके बैठ जाएं, दादा बड़ा जालिम था, परदादा उससे बड़ा जालिम था, नहीं उसका भाई बेचारा ठीक था। तो अक्लमंद लोग क्या कहेंगे कि तू कौन, तेरा मुंह और तेरा दादा, तुझे शर्म नहीं आती अपने दादे के बारे में बात करते हुए? ये क्या है? कल का बच्चा तू और गलतियां निकालने बैठ गए दादे और परदादे की। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाएं अमीर मुआविया के कदमों पर। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाएं अमीर मुआविया के कदमों पर। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाएं अमीर मुआविया के कदमों पर। हाफिज साहब जो उसने ब्रोशर जमा किया है बुखारी मुस्लिम की रिवायतों का करेक्ट नंबर देता है, क्या वो अहादीस सही है? मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर कोई बंदा अपनी सोच पर कुरान की आयात जमा कर देगा तो वो इस्लाम से कुफर बन जाएगा। मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी ने 72 अहादीस को जमा किया है अपनी सोच के